لبیک لا شریک لک لبیک۔ سیدنا امام جعفر صادق یہ اہل بیت اطہار کے سروں کے تاج ہیں اور بہت بڑی ہستی کے مالک، بڑی کرامتیں ان کی، بڑی شانیں ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت کچھ تھے۔ ان کا جو دن ہے 15 رجب شریف، عرس شریف، اس کو ضرور منائیے گا اپنی اپنی حیثیت سے دنیا بھر میں، اور حسب توفیق ان کی نیاز کیجیے گا۔ کنڈے کی نیاز یہ رائج ہے مسلمانوں میں، جس کو میمنی میں کھیرج پوری، اردو میں کھیر پوری، لیکن اب کنڈے کی نیاز زیادہ تر اس کو بولا جاتا ہے۔ سر شاید اس میں کسی کو یہ سمجھ میں آیا کہ جو کورا مٹی کا جو کنڈا ہوتا ہے نا، جس میں پالش وغیرہ نہ ہو، جیسے مٹی کا یہ پیالہ ہے تو یہ کورا ہو، اس میں کانچ کی تہ چڑھی ہوئی باریک سی، تو یہ وہ چیز نہیں ہے، بالکل کوری کوری مٹی ہو۔ اس میں اگر کھیر ڈالیں گے نا اور اس میں جمے گی تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے، ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو شاید یہ کسی کی سمجھ میں آ گیا ہوگا تو انہوں نے کنڈے میں شروع کیا ہوگا، تو ایک مسلمانوں میں رائج ہوا، کوئی شرن حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ تو یہ پھر یہ کنڈے کی نیاز ہو گئی۔ تو اب یہ کہ کنڈے ہی کی نیاز کرے ضروری نہیں ہے، اسٹیل کے برتنوں میں بھی جماتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ کھانا کھلاتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، نہیں کرتا کچھ بھی تو بھی حرج نہیں ہے، جبکہ جو ہوتا ہے اس کو غلط نہ کہے، غلط کہے گا تو حرج ہے کہ شریعت نے غلط نہیں کہا، وہ آپ غلط کہنے والے کون؟ بس سختیاں لوگوں نے اپنے طرف پہ کی بھی ہیں کہ یہ گھر کے باہر نہیں نکالنی چاہیے تو وغیرہ، تو یہ غلط ہے، گھر کے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ گھر سے باہر جانے دیں، اڑوس پڑوس کو بھی بھیجیں، ان کو پتا چلے گا آپ نے امام جعفر صادق کی نیاز کی جاتی ہے، اور پتا چلے کہ یہ کون ہستی تھے، ورنہ گھر سے باہر نکالے بغیر چارہ تو ہی نہیں۔ آپ گھر میں کھلاؤ گے یہی نا، آپ بولو میں کپڑا ڈھک کے دوں گا، نہیں دوں گا برتن میں، تو پیٹ کے برتن میں بھر کے لے جائے گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی جس کو آپ گھر میں کھلاؤ گے، گھر میں رکھو گے بھی کیا؟ کب تک رکھو گے؟ یہ جائے گا نا باہر، تو آپ کی کھیر تو باہر نکلی تو برتن میں نکال لے دو نا، تو گھر کے بچے بھی کھا لیں گے، تو سمجھا کریں۔ تو کوئی ایسی شرعن قید نہیں ہے یہ گھر کے باہر نہیں نکالو، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ تو خوب کھیر پور کرے، محلے میں بھیجے، پیکٹ بنائے اس کے، بے شک پیکٹ بنا کر ایک آدھ وہ پوری ہو تو ایک طرف کھیر رکھی ہو، خوبصورت پیکٹ بن جائے، اس میں لکھا جائے امام جعفر صادق کی نیاز، عرس شریف 15 رجب شریف، یہ لکھ دے، مدینہ تو جن کے گھروں میں جائے گا ان کو بھی ترغیب ہوگی، آپس میں ڈسکس کریں گے کیا ہے، کیوں ہے، کس نے بھیجی، چاچا وہ فلاں، اچھا وہ تو نہیں دعوت اسلامی والا جو جشن ولادت میں 12 جھنڈے گھر پہ لگاتا ہے، اچھا انہوں نے بھیجی ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں ایک بات کرتا ہوں تو دعوت اسلامی کا تعارف ہوگا، نیاز کا تعارف ہوگا، سب سے بڑی بات امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف دل مائل ہوں گے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے کہ ان کی بھائی لوگ نیاز کرتے ہیں، وہ اتنا قیمتی ہم کو تحفہ دیا، تو سب اپنے گھروں میں کریں گے حسب حیثیت، زیادہ نہ کریں تو 15 پیکٹ بنا لیں، 15ویں شریف کی نسبت سے 5 بنا لیں، 115 بنائیں گے، اللہ اور برکت دے گا۔ اب جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو یہ بنائیں، پڑوس میں بھیجیے، تو انشاءاللہ اس ترغیب ملے گی، ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کی دعوت کی ایک صورت بنے گی ہے، اور نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کو گھر میں بھیجنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ یا اللہ پاک جو کوئی سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف 15 رجب شریف کو منائے اور اس میں کنڈے کی نیاز یا بریانی یا چاول یا جو کچھ بھی کھانا وغیرہ پیش کرے اور حسب حیثیت لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچائے یا گھر پہ بلا کر کھلائے یا جس طرح بھی نیاز کی صورت کرے، ایصال ثواب کی صورت کرے، اے اللہ پاک اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ پاک جنت الفردوس میں بھی امام جعفر صادق کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنانا۔ یا اللہ پاک ہمیشہ کے لیے میری دعا جو ہے ان کے حق میں قبول کرنا جو 15ویں شریف کی اس طرح نیاز کریں، کم از کم زندگی میں ایک بار کریں، ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول کر لیں۔ محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں۔
اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے. آج کی مجلس منسوب ہے اس شہنشاہ معظم کے نام جس نے دین محمد کو اپنے نام میں تبدیل کر لیا ہے. میری کوشش ہوگی جتنی دیر تک میں منبر کے مصلی پہ ہوں میری گفتگو کا قبلہ اسی بادشاہ کی دہلیز رہے. میں نے جملہ کہا سیالکوٹ میں یہ وہ شہنشاہ ہے جس نے دین محمد کا نام اپنے نام پہ تبدیل کر لیا ہے. بندے ہم اللہ کے ہیں، امتی ہم نبی کے ہیں، کلمہ ہم علی کی ولایت کا پڑھتے ہیں، ماتم ہم حسین کا کرتے ہیں، کہلواتے ہم جعفری. دین محمد کو توجہ صاحبہ جس نے کچھ اس انداز سے خریدا، رسول بھی صادق تھے، یہ بھی صادق. انہیں عرب کے کفار صادق کہتے تھے، اسے خود صادق صادق کہتے تھے. صادق کہتے ہیں سچے کو. اس گھر میں تو سارے ہی صادق ہیں. اس گھر میں علی جیسا وہ صادق ہے جس کی زبان پہ توحید بولتی ہے. یہ اتنا سچا ہے اس کی لہجے کی معراج میں توحید کو بھی ضرورت پڑتی ہے. اس گھر میں حسن اور حسین جیسے وہ صادق ہیں جو توحید کی صداقت کی گواہی کے لیے مباہلے میں جاتے ہیں. اس گھر میں صدیقت الکبریٰ ہے، اس گھر میں سجاد جیسا صادق ہے. لیکن جب بھی کوئی بندہ بھی گفتگو کرتے ہوئے کہے گا کہ میرے امام صادق نے فرمایا تو کسی کے ذہن میں علی نہیں آئے گا، حسن نہیں آئے گا، حسین نہیں آئے گا. ہر ایک کے ذہن میں صرف ایک ہی بادشاہ کا نام آئے گا جسے جعفر صادق کہتے ہیں. تو مجھ میں سوال کرے سیالکوٹ کا مجمع کہ جب یہ سارے صادق ہیں تو نام انہی کا ذہن میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ علی کے دور میں جھوٹا امام کوئی نہیں تھا، حسن کے دور میں جھوٹا امام کوئی نہیں تھا، حسین کے دور میں جھوٹا امام کوئی نہیں تھا. جب میرے اس شہنشاہ کا دور آیا کوئی گوشت کے پھٹے سے امام بن کے اٹھایا، کوئی کپڑا بنتا ہوا امام بن کے اٹھایا. اتنے جھوٹوں کے مقابلے پہ خدا نے صادق کہہ کے بتایا یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سچا. بادشاہ حسین زندگی، مالک حسین زندگی. اس شہنشاہ معظم کو صادق کہا جاتا تھے تو سارے ہی سچے. کچھ ایسے اپنی صداقت کو منوایا کہ آج کوئی ہمیں جھوٹا کہہ سکتا ہے، ہمارے امام کو صادق ہی کہے. قبلہ تشریف فرمائے ہیں، میں نے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی ہے، خدا نے صادقین کے ساتھ ہونے کا کہا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیق کے ساتھ نہیں. جو بندے چپ بیٹھے ہیں وہ بے نیازی میں ہیں. قبلہ تشریف فرمائے، سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، صدیق اور ہوتا ہے، صادق اور ہوتا ہے. جو سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں، جو بولے وہ سچ ہو جائے اسے صادق کہتے ہیں. خدا نے صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم. یہ میرا شہنشاہ ان صادقوں میں سے ایک صادق. ماں کا شجرہ اتنا عزت دار کہ جب مولا امیر المومنین کا میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا تاکہ اس شہنشاہ پہ گفتگو ہو سکے. مولا نے فرمایا کہ ہم تمہارا عقد، موضوع یاد ہے، ایران کی شہزادیاں امیر کے دربار میں. مولا نے فرمایا شہربانوں کا عقد حسین ابن علی سے، گہان بانوں کا عقد محمد بن ابی بکر سے.
مولا علی نے پڑھا، اس بی بی کے ہاں پھر ایک بچے کی آمد ہوئی جسے کہتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اس شہزادے کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں یہ عارف آل محمد تھے۔ ادھر اس بی بی کے ہاں جناب قاسم دنیا میں آئے، ادھر شہربانوں کی گود میں شہزادہ علی ابن الحسین آ گئے۔ پھر آل محمد کی خدمت اس گھر کی دیکھنا، اس بی بی نے اپنا بچہ قاسم جو ہے وہ سید الساجدین کا غلام بنایا۔ یہ مولا سجاد کی دروازے پہ بیٹھتے تھے اور ڈیوٹی کیا کرتے تھے سننا، یہ آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے تھے۔ مولا سجاد ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن مولا سجاد نے انہیں کہا قاسم ماں آپ کی بھی عجم سے ہے، ماں میری بھی عجم سے ہے، لیکن زندگی میں تو نے کبھی مجھ سے اس معاملے میں برابری نہیں کی کہ آپ کی والدہ بھی عجم سے میری والدہ بھی عجم سے۔ قاسم نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بادشاہ کیا یہ فرق کافی نہیں، میرا باپ فرش کا ہے تیرا باپ عرش کا۔ میں ماؤں پہ فخر کیوں کروں، میں ماں پہ ناز کیوں کروں، تو حسین ابن علی کا بیٹا۔ ہم آپ کے غلام ہیں میرے مالک۔ امام نے فرمایا تمہاری خدمت اور تمہاری نوکری اور تمہاری مودت کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فرزند محمد باقر کا عقد تمہاری شہزادی فروا سے کریں۔ سرکار باقر العلوم کا عقد جناب فروا سے ہوا، پھر اس شہزادی کی گود میں جعفر صادق جیسا پھول۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیر ہونے بھی ایسے چاہیے بندہ ماؤں کے شجرے بھی پڑھے تو شرمندگی نہ ہو۔ ہمیں رہبروں پہ ناز ہے، ہمیں مرشدوں پہ ناز ہے۔